360 میں 11 ستمبر 2001 17 سالوں میں امریکہ افغانستان میں کیا حاصل کر پایا؟ امریکی مسلمانوں کو آج بھی تعصب کا سامنا کیوں؟ اور بالٹیمور کا سالانہ مسلم فوڈ فیسٹیول۔ 11 ستمبر ایک ایسا دن جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، مسلم دنیا اور امریکہ کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ 17 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، اسی کے کچھ پہلوؤں پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے یہ ہے پروگرام ویو 360 اور میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ آج سے 17 سال قبل 11 ستمبر 2001 کی صبح القاعدہ کے دہشت گردوں نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور سے 2 مسافر بردار جہاز ٹکرائے۔ اس حملے میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد واشنگٹن کے قریب واقع محکمہ دفاع یا پینٹاگون کی عمارت پر ایسے ہی ایک حملے میں 184 جانیں چلی گئیں، اور جب اس روز ریاست پینسلوینیا میں ایک جہاز کو مسافروں کی مزاحمت کے نتیجے میں ہائی جیکرز اپنے ہدف تک نہ پہنچا سکے تو اسے کریش کر دیا، جس سے 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہر سال امریکہ کے مختلف حصوں میں ان حملوں اور ان کے بعد ریسکیو سرگرمیوں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اس وقت ہم چلیں گے پینٹاگون، جہاں ہمارے نمائندہ ثاقب الاسلام موجود ہیں، اور ان سے ہم سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ ثاقب، پینٹاگون میں آج کے دن کیا ہو رہا ہے؟ جی سارا، یہاں پینٹاگون میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹاگون کی بلڈنگ پہ ایک بڑا سا امریکن فلیگ ڈسپلے کیا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 11 ستمبر 2001 کو طیارہ ٹکرایا تھا۔ اور اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو میرے پیچھے یہ جو آپ بینچز دیکھ رہے ہیں، یہ ان 184 افراد کی یاد میں ایک یادگار بنائی گئی ہے جو یہاں پر مارے گئے تھے اس حملے میں۔ 125 افراد پینٹاگون میں موجود تھے، جبکہ 59 افراد طیارے پر موجود تھے۔ اور یہاں پر اس وقت لوگ اکٹھے ہیں، یہاں پر وہ یادگاری تقریب ہو رہی ہے جس سے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ خطاب کریں گے، مائک پینس، اور وزیر دفاع جم میٹس بھی یہاں موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ 9:37 پہ وہ وقت جب طیارہ یہاں ٹکرایا تھا، اس وقت مکمل خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ارلنگٹن میں جہاں لوگ موجود ہیں، یہاں پر فرسٹ رسپونڈرز اور فائر بریگیڈز کے آفیسز موجود ہیں، اور محکمہ دفاع کے آفیسز ہیں، وہاں ہر جگہ پر تقریباً 9:37 پر ایگزیکٹلی خاموشی اختیار کی جائے گی، اور وہاں پر بھی ڈفرینٹ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں 9/11 کی یادگار میں۔ صدر ٹرمپ آج کے دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے نائب صدر کا تو ہمیں بتایا۔ بالکل، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پچھلے سال انہوں نے یہاں پر پینٹاگون میں تقریب میں شرکت کی تھی، لیکن اس سال صدر ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ موجود ہوں گے پینسلوینیا میں شینکسویل، جہاں پر ایک طیارہ کریش ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پورے امریکہ میں یادگاری تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں 9/11 کا جو گراؤنڈ زیرو ہے جہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، وہاں پر 6 مختلف مواقعوں پر خاموشی اختیار کی جائے گی۔ وہاں پر مختلف تقریبات ہوں گی، اور وہ تمام لوگ جو وہاں مارے گئے اس حادثے میں، ان کے فیملیز موجود ہوں گی، اور ایک یادگاری تقریب وہاں پہ منعقد ہوگی۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ ہے پینٹاگون کی عمارت سے۔ ثاقب، تھینک یو فار دس رپورٹ۔ تھینک یو۔ اور 9/11 نے صرف امریکہ ہی نہیں، افغانستان اور پاکستان میں بھی لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پر فضائی حملوں کا آغاز کیا، اور ان کا مقصد القاعدہ کو تباہ کرنا اور اسے پناہ دینے والی طالبان حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ القاعدہ تو کمزور ہو چکی ہے، طالبان بھی حکومت میں نہیں، لیکن امریکہ کی قیادت میں جاری اس بین الاقوامی جنگ کا اختتام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ شہناز نفیس آج اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ شہناز، 17 سال سے یہ جنگ جاری ہے، اعداد و شمار اس کی کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ ویسے تو ایک سٹیل میٹ عرصے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ جی بالکل سارا، امریکہ کے سرکاری جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق افغان جنگ پر اب تک 5.6 کھرب ڈالر جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے، جبکہ تقریباً 2000 امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اسی طرح جو افغان شہری ہیں ان کی ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اس وقت افغانستان کے نقشے کو دیکھیں تو 56% علاقہ جو ہے وہ افغان فورسز کے، جبکہ 14% علاقہ جو ہے وہ طالبان کے زیر کنٹرول ہے۔ 30% علاقہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ افغان فورسز اور طالبان کے مابین لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ یعنی یہ علاقہ اگر دیکھا جائے تو کبھی افغان فورسز کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، کبھی طالبان کے کنٹرول میں۔ اور ساتھ اسی رپورٹ کے مطابق ان 17 ایئرز میں اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے ان مثبت تبدیلیوں کی جو اس عرصے میں افغانستان میں آئی ہیں۔ رائٹ، اور افغان عوام جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل دہشت گردی کا نشانہ بھی بن رہے ہیں۔ آج بھی جلال آباد کے قریب ایک بڑا دھماکہ ہوا،
تو کل اور آج کے افغانستان میں کیا فرق ہے، امریکہ کیا حاصل کر پایا کیا نہیں، اسی بارے میں شہناز نفیس کی رپورٹ، آئیے دیکھتے ہیں۔ 2001 میں امریکہ میں دہشت گرد حملے اور اس کے چند ہفتوں بعد امریکہ کا افغانستان پر حملہ۔ امریکہ کے 7 اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملے کے ابتدائی اہداف کیا تھے، اور آج 17 برس بعد امریکہ اس مقصد کی حصول میں کس حد تک کامیاب یا ناکام رہا؟ ابتدائی ہدف یہ تھا کہ افغانستان سے امریکہ کی سرزمین پر حملے نہ ہونے پائیں، اور امریکہ یہ ہدف حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے القاعدہ کے نیٹ ورک کو منتشر کیا ہے، داعش کی کارروائیوں کو افغانستان تک محدود رکھا ہوا ہے، تو بنیادی اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اگر امریکہ افغانستان میں اپنے بنیادی اہداف حاصل کر چکا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے افغانستان میں مزید رکنا چاہیے؟ سوال یہ نہیں کہ امریکہ کو 17 برس بعد افغانستان میں رکنا چاہیے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کو امریکہ اور عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا درست ہوگا کہ امریکہ کو وہاں ابھی رکنا ہوگا۔ امریکی حملے سے پہلے اور آج کے افغانستان میں فرق کے بارے میں عمر صمد کہتے ہیں کہ افغانستان امریکی حملے سے پہلے بھی بدامنی کا شکار تھا، اور 2001 میں عالمی برادری سمیت امریکہ کی موجودگی افغان لوگوں کے لیے بہتری کی جانب بڑھنے کا ایک موقع تھا۔ لیکن میرے خیال میں بیلنس شیٹ آج مکس ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا۔ افغانستان کے اندر اور باہر دہشت گردوں کے ٹھکانے اب بھی موجود ہیں، تاہم تعلیم، حقوق نسواں، صحت کے شعبوں اور ملک کی بنیادی ڈھانچے اور علاقائی رابطوں میں بہتری آئی ہے۔ افغان جنگ امریکی تاریخ کی لمبی ترین جنگ بن چکی ہے۔ ڈیوڈ سڈنی کا کہنا ہے کہ طالبان کو ان 17 برسوں میں مکمل شکست نہ دینے کی وجہ صدر بش کا افغان جنگ کے ہوتے ہوئے عراق جنگ کا آغاز اور اس کے بعد صدر اوباما کا افغانستان سے قبل از وقت انخلا کا اعلان تھا۔ تاہم سابق افغان سفارتکار عمر صمد نے اس کی بڑی وجہ بیرونی عوامل کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا طالبان کی حمایت اور عالمی طاقتوں کی آپس کی کشیدگی نے اس لڑائی کو گمبھیر بنا دیا ہے۔ شہناز نفیس کی رپورٹ ہم نے دیکھی۔ شہناز ابھی یہ بتائے کہ واشنگٹن میں جو امریکی تجزیہ کار ہیں حکومت کو کن آپشنز پر غور کرنے کے لیے تجویز کر رہے ہیں؟ جی عائشہ، جن امریکی ماہرین سے میری حالیہ دنوں میں بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے مزید اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں رہتے ہوئے وہاں کی جو افغان فورسز ہیں ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں جو کرپشن ہے، ڈرگ ٹریفکنگ ہے، اس کے علاوہ ایتھنک اور جو ٹرائبل ڈسکریمنیشن ہے اس کے خاتمے کے لیے ان کو مزید ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن جو ڈیوڈ سڈنی ہیں انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو آپشن ہے امریکہ کے لیے وہ یہ بتائی۔ انہوں نے اصل میں سری لنکا اور آئرلینڈ جو ہے ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پر امن جو ہے تو وہ انتہا پسندوں کے ساتھ مذاکرات کرنے سے قائم نہیں ہوا، بلکہ ان کو لڑائی کر کے۔ لیکن افغانستان میں اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں افغانستان میں تو وہاں پر اس وقت تک طالبان کو مکمل شکست نہیں دی جا سکتی جب تک افغانستان سے باہر ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ رائٹ، شہناز نفیس ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو شہناز فار دس رپورٹ۔ اور خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق بھی افغان طالبان امریکہ سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وفد بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ بھی کریں۔ اور دوسری جانب جدہ میں آج آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یا OIC کے تحت بھی افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ 9/11 کے واقعات نے پاکستان کی سیکیورٹی، اس کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے امیج کو بھی بہت متاثر کیا۔ اس حوالے سے خصوصی مضامین آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے دنیا بھر سے تازہ خبریں اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں مبینہ جنگی جرائم کی ممکنہ تحقیقات پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے وردہ خلیل کے پاس۔ جی وردہ، لیٹسٹ کیا ہے؟ سارا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارہ ایک قانونی عدالت کے طور پر ایک بغیر کسی دباؤ کے اپنا کام جاری رکھے گا اور قانون کی پاسداری قائم رکھے گا۔
ICC کا یہ بیان امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے اس بیان کے رد عمل میں سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ICC کو متنبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی بھی امریکی کی گئی کارروائی اور اس کے کیے گئے اقدامات کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ آپ کو یہاں پہ میں یہ بات یاد دلاتی چلوں کہ گزشتہ سال ICC نے کہا تھا کہ ان کے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں اور ان کے پاس کچھ معقول بنیاد ہیں جس پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ اور باقی فریقین کی جانب سے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کیے گئے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ICC کا ادارہ جو ہے وہ بنیادی طور پر خود ایک غیر قانونی ادارہ ہے اور امریکہ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جان بولٹن کا کہنا تھا کہ ICC کا امریکی شہریوں پر کوئی قانونی اختیار نہیں کیونکہ امریکہ ہیگ میں قائم اس عدالت کے قیام کے لیے کیے جانے والے معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیدیوں کے ساتھ امریکی فوجی اہلکاروں کی مبینہ بدسلوکی کی تحقیقات امریکی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو اس ناجائز عدالت کی غیر منصفانہ چارہ جوئی سے تحفظ دینے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرے گا۔ بولٹن کا کہنا تھا کہ عدالت کے پاس اپنی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے اور اس کے اراکین میں وینزویلا اور ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو جیسے غیر جمہوری ممالک اور فلسطین جیسے علاقے بھی شامل ہیں جو ایک باقاعدہ ملک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ ICC کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائے یا فیصلوں سے آگاہ کرے۔ کچھ ماہرین سوال کر رہے ہیں کہ آخر بولٹن نے اس وقت ICC سے جنگ کا آغاز کیوں کیا جبکہ کسی بھی امریکی اہلکار کو بین الاقوامی ججوں کے سامنے پیش کیے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ بدترین صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ آئندہ سالوں کے دوران عدالت اتنے شواہد اکٹھے کر لیتی ہے کہ وہ کسی امریکی کے خلاف فرد جرم عائد کر کے وارنٹ جاری کر سکے۔ اس صورت میں اس شخص کو ان ممالک کے سفر میں کافی مشکلات اٹھانی پڑ سکتی ہیں جو ICC کا حصہ ہیں، اور اگر وہ شخص وہاں جاتا ہے تو اس ملک کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس امریکی کو گرفتار کر لے۔ واشنگٹن میں مقیم تجزیہ کار ماہر اسٹیفن پومپر نے VOA کو بتایا کہ کسی ایسے ملک کے شہری کے خلاف مقدمہ بنانا کافی مشکل ہوگا جو اس عدالت سے تعاون نہیں کرتا۔ اسٹیفن پومپر کے مطابق جان بولٹن ICC کے خلاف اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے صدر بش کی انتظامیہ کے دوران شروع کی تھی۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ اس قسم کی تقریر امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور اس عدالت سے تعلق رکھنے والے نیٹو اتحادیوں کے درمیان دراڑ ڈال دیتی ہے جو بین الاقوامی سطح پر اس کوڈ کے پابند ہیں۔ پومپر نے بولٹن کے اس بیان پر بھی تنقید کی جس میں انہوں نے عدالت سے تعاون کرنے والے اتحادیوں پر پابندی لگانے کی دھمکی دی ہے۔ پومپر کے مطابق کسی عالمی ادارے کو چھوڑ دینا یا اس کی تذلیل کرنا مستقبل میں امریکہ کے مفاد میں ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ امریکہ کے اپنے مفاد اور بین الاقوامی اقدار کے تحفظ کی صلاحیت کو مجروح کرتا ہے۔ زلاٹک ہاک کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ یہ تھی وردہ خلیل کی رپورٹ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے حملہ آور چونکہ مسلمان تھے، اس واقعے کے بعد امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر کافی دباؤ پڑا، ان کو نفرت پر مبنی رویوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور پھر اس کے بعد ان کے صدارت کا دفتر سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف جو منفی رویے ہیں ان میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے۔ تو امریکہ میں مسلمانوں کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ جو اسنا بھی کہلاتی ہے، اس کا حال ہی میں سالانہ اجلاس ہیوسٹن میں ہوا، اور اس موقع پہ بھی اسلاموفوبیا یعنی اسلام اور مسلم مخالف رجحانات کے بارے میں بات کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ۔ امریکی مسلمانوں کے سالانہ کنونشن میں جہاں بہت سے سیاسی، معاشی اور معاشرتی موضوعات پر بات کی گئی، وہیں امریکہ میں اسلام مخالف جذبات کا معاملہ بھی سر فہرست تھا۔ کنونشن سینٹر کے باہر درجن بھر نسل پرست مظاہرین اس ماحول کے عکاس تھے۔ اگر اس وقت امریکہ میں سیاسی ماحول دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تعصب اور ہٹ دھرمی سے بھرپور ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اسلام مخالف جذبات پر توجہ مرکوز کی جائے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے۔ بیرونی ممالک سے آنے والے مسلمانوں پر سفری پابندیاں ہیں تو ہم ایک طرح سے اسلام مخالف ماحول میں رہ رہے ہیں، اور موجودہ انتظامیہ اسلام مخالف جذبات کو استعمال کر کے وائٹ ہاؤس پہنچی ہے جو اس دور کی علامت ہے۔ کنونشن میں اس موضوع پر ایک مذاکرے کے پینلسٹ کا کہنا تھا کہ امریکی عوام میں شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا اویئرنیس نہیں ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے
اور اس کو کس طریقے سے بیٹل کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو پہلے تو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد میں اس تعلق سے کیا چیزیں کرنی ہیں جو کہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ اگرچہ گزشتہ 1.5 عشرے میں مسلمان تنظیموں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے خاص طور سے کوششیں کی ہیں، مگر مسلمان رہنما سمجھتے ہیں کہ خود مسلم کمیونٹی کے اندر بھی اس پر ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں تشویش تو ہے، خصوصاً نوجوانوں میں، کیونکہ کئی دفعہ ان میں سے کچھ اپنے عقیدے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ایسی باتیں سنتے ہیں۔ خوف کا عنصر بھی ہے، ٹی وی پر مسلمانوں کے بارے میں جس پیرائے میں بات کی جاتی ہے اسے سن کر وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ زین ملک کہتے ہیں کہ امریکی مسلمانوں میں پچھلے کچھ عشروں میں ادارے بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے، مگر اب علم کے مراکز قائم کرنے اور مسلمانوں میں علم کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ امریکی مسلمانوں کا خیال ہے کہ امریکی نظام میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اس کے ذریعے مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ فوری طور پر ہمیں مزید سخت قانون سازی کا سامنا ہوگا اور مسلمان کمیونٹی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس میں بہتری کے لیے مسلمانوں، ان کے اتحادیوں اور سول سوسائٹی کو ہر دھرمی اور تعصب سے بچانا ہوگا جو اسے استعمال کر کے طاقت کے ایوانوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم 2018 میں تبدیلی نہ بھی لا سکے تو 2020 کے انتخابات میں یقینی طور پر تبدیلی آئے گی۔ پروفیسر حاتم اور بہت سے مسلمان امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آئندہ صدارتی انتخابات کے بعد مسلمانوں کے لیے سیاسی ماحول میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ اور ندیم یعقوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم، آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھی، یہ بتائیے امریکہ میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں امریکن مسلمز ڈسکریمنیشن اور تعصبانہ رویوں کا کتنا زیادہ سامنا کر رہے ہیں، کتنا عام ہے یہ؟ سارا امریکی مسلمانوں سے متعلق تحقیق کرنے والے ایک امریکی تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے ایک حالیہ سروے میں 61% امریکی مسلمانوں نے بتایا کہ وہ مذہب کی بنیاد پر تعصب کا نشانہ بنے ہیں، جبکہ یہودیوں اور مسیحیوں کے مختلف فرقوں میں اس کا تناسب قدرے کم تھا۔ سروے کے مطابق ایسے رویوں کا سب سے زیادہ سامنا خواتین، عرب نژاد افراد اور نوجوان کرتے ہیں۔ تو اگرچہ 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر اس پیمانے کا کوئی اور واقعہ نہیں ہوا، امریکہ سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں امریکی مسلمان اب بھی منفی رویوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ بات قابل غور ہے کہ سرویز کے مطابق عام امریکیوں کی نسبت امریکی مسلمانوں کی زیادہ بڑی تعداد تشدد کی مخالفت کرتی ہے۔ اور ندیم، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے لیے اعداد و شمار لے کے آئے، بہت شکریہ۔ اور پچھلے 17 سالوں کے دوران امریکہ ہی نہیں پاکستان میں بھی مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں۔ اس وقت چلتے ہیں کراچی ایک ایسے اسکول میں جسے مندر میں بنایا گیا ہے، اسٹوڈنٹس وہاں ہندو ہیں اور ٹیچر مسلمان۔ دیکھتے ہیں سلیم خان کی یہ رپورٹ۔ تو سب دا مالک خالق ہے، تو سب دا سلطان ہے۔ حجاب سے سر کو ڈھانپے انم آغا کا مندر میں آنا روزانہ کا معمول ہے۔ باغ کسے کہتے ہیں؟ وہ یہاں ہندو بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ میدان میں بہت سارے پھول کھلے ہوں، پودے لگے ہوئے ہوں۔ کراچی کے علاقے جمشید ٹاؤن کی کچی بستی میں واقع اس مندر میں ان ہندو بچوں کو لکھنے، پڑھنے اور جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہاں پہ ان کی ایکسیپٹنس ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور ان لوگوں نے اپنی جو ان کی عبادت کی جگہ تھی وہ انہوں نے ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہے، ان کے بچوں کو ایک اچھا فیوچر دینا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کر کے یہ مندر کا ہے ہمیں خود دیا ہے۔ انم آغا انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نامی NGO کے ساتھ منسلک ہیں۔ کچے گھروں میں رہنے والے ہندو بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنا اسی ادارے کا ایک پروجیکٹ ہے۔ ان بچوں کے لیے کام کرنے کا سفر انم آغا کے لیے چیلنجز سے بھرپور رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرے میں تبدیلی تبھی آئے گی جب ہمارے رویے تبدیل ہوں گے۔ ریلیجن ہے ان کا بیسیکلی یہ سب سے بڑا بیریئر بن رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے بن رہا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم مندر میں بیسیکلی بیٹھ رہے ہیں، یہاں پہ ان کے ساتھ ان کے عبادت میں بھی شامل ہو رہے ہیں، ان کے تہوار میں بھی شامل ہو رہے ہیں،
تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, باتیں بھی بناتے ہیں, بہت سارے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تعلیم بیسکلی ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ریلیجن نہیں آتا, جہاں کسی بھی مذہب کی بات نہیں ہوتی, جہاں کسی بھی فرقے کی بات نہیں ہوتی ہے. تو ان کی شناخت کے اوپر اگر ہم کام کریں تو شناخت میں بھی کوئی مذہب نہیں آتا. تو یہاں یہ سارے بیریئرز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. 100 بچوں کو یہاں سے, صرف اس کمیونٹی سے ہم بچوں کو اسکول میں لے کے جا کے داخلہ, ایک گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کروا چکے ہیں. اسکول میں 2 شفٹوں میں تدریس ہوتی ہے. شام میں پوجا کی جاتی ہے. پڑھائی ہمیں اچھی لگتی ہے, آگے نہیں ہم پڑھتے تھے, ابھی پڑھتے ہیں. نماگاہ میں پڑھاتی ہے, اب ٹیوشن بھی جاتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں. ابھی اچھا لگتا ہے, ہماری عزت بھی ہوتی ہے. معاشرے میں عدم برداشت کے رویے اور مذہبی انتہا پسندی کا بڑھتا رجحان اہل فکر کے لیے پریشانی کا باعث ہے. ایسے میں علم دوست انم آغا جیسے افراد کا تمام تر چیلنجز کے باوجود اکثر اچھوت سمجھی جانے والی اقلیت کے بچوں کو پڑھانا ایک ایسی قابل تقلید کہانی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ضروری ہے. سلیم خان, اردو, VOA, کراچی. مل کر کھانا کھانے کی رسم لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا قدیم ذریعہ ہے اور دنیا کے مختلف حصوں کے کھانے وہاں کی ثقافت سے متعارف ہونے کا ایک اچھا طریقہ. اس کی ایک خوبصورت مثال ہے واشنگٹن کے قریب ہونے والا سالانہ مسلم فوڈ فیسٹیول. چلتے ہیں وردہ خلیل کے ساتھ. یہ جمیکن چکن, فلپائن کا باربیکیو چکن اور ترک انداز میں بنایا گیا اورنج جوس, ایسے اور کئی ملکوں کے دوسرے روایتی کھانوں کو لوگوں کے لیے ایک ہی جگہ پر پیش کرنے کے لیے ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں مسلم فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. ہم 5-6 سالوں سے اس کا انعقاد کر رہے ہیں. ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آ رہے ہیں. لوگوں کی تعداد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیسٹیول کتنا مقبول ہو رہا ہے. یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. اس میلے کا مقصد کھانوں کی نمائش کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک سے تعلق رکھنے والی اس علاقے کی مسلمان کمیونٹی کے آپس میں اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ رابطے بڑھانا بھی ہے. میرے خیال میں دوسرے کلچرز کے لیے اپنی مسجدوں اور کمیونٹی کے دروازے کھولنا بہت ضروری ہے. اسی طرح وہ مسلمانوں کو جان سکتے ہیں اور انہیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم مسلمان بھی عام لوگوں کی طرح ہیں. ہمیں بھی کھانا پسند ہے اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور کمیونٹی میں رابطہ بڑھانا پسند ہے. فیسٹیول میں پاکستان, بھارت, عرب اور افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے ملک کی خاص ڈشوں کو کھانے کے شوقین افراد کے لیے پیش کیا, جو نہ صرف رابطے بڑھانے بلکہ کاروباری نقطہ نظر سے بھی اہم رہا. مجھے یہاں آنا بہت پسند آیا اور میرا کھانا بھی جلد بک گیا. میں اب ہر سال یہاں آؤں گی. فیسٹیول کا اہم حصہ نامور کامیڈین جرمی مکلیلن کی موجودگی تھی. امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی ہر دل شخصیت کو دیکھنے اور ان کے ساتھ تصاویر بنوانے والوں نے لمبی قطاریں لگا لیں. جرمی کا کہنا تھا کہ مسلمان ہی امریکہ میں اسلام کے تاثر میں بہتری لا سکتے ہیں. آپ جہاں بھی ہوں آپ کو لوگوں سے تعلقات بنانے چاہیے. خود پر فخر کریں اور سچائی پر قائم رہیں اور اپنی شخصیت پر شرمندہ نہ ہوں. آہستہ آہستہ چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. فیسٹیول میں نہ صرف مسلمان شہری بلکہ مقامی امریکی بھی رنگ برنگے کھانوں کا ذائقہ چکھنے کے لیے موجود تھے. میڈیا اور سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جس طرح کی چاہے سوچ پھیلا سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست اور مذہب پر بات نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آرگنائزرز کے مطابق فیسٹیول کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث اس فیسٹیول کو امریکہ کی دیگر ریاستوں میں بھی منعقد کیا جائے گا. وردہ خلیل, اردو VOA, میری لینڈ. یہ تھا آج کا ویو 360. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.